إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في عدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں آمنو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہنا، وابتغوا، اور تلاش کرو، ڈھونڈو، الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. دیکھیں اس سے زیادہ واضح لفظ نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، کون لوگ؟ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ کیا کریں؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں، وابتغوا، اور تلاش کریں، الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کریں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہونے کے لیے وسیلہ ضروری ہے. قرآن کے واضح طور پر لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کریں. دیکھیں قرآن میں دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب ان کے پاس وہ کتاب آئی جو ان کے پاس کتاب موجود ہے اس کی تصدیق کرتی ہے. یعنی قرآن پاک جب آیا تو یہودیوں کی کتاب تورات کو بھی ہم سچ مانتے ہیں، قرآن سچ کہتا ہے، اور انجیل جو عیسائیوں کی کتاب ہے جس میں رد و بدل نہیں ہوئی، اصل جو ہے قرآن اس کو بھی سچ مانتا ہے. اللہ فرماتا ہے جب وہ کتاب آئی، ایسی کتاب جو ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کیا کرتے تھے؟ پہلے اسی نبی کا صدقہ، اسی نبی کا وسیلہ کافروں کے خلاف جنگ میں مانگا کرتے تھے. یعنی اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ جو مکے کے یہودی تھے نا، مدینے کے جو یہودی تھے، ان کی جب کبھی بھی کسی سے جنگ ہوتی تو یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور کہتے مولا تیرے آخری نبی جس نے تشریف لانا ہے، قرآن کے لفظ ہیں، یہ کہا کرتے کہ مولا تجھے تیرے آخری نبی جس نے تشریف لانا ہے اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا ہمیں فتح عطا فرما دے. تو اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اس نبی کے آنے سے پہلے یستفتحون، یہ فتح مانگا کرتے تھے علی الذین کفروا، کافروں کے مقابلے میں. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اللہ فرماتا ہے پھر جب وہ آ گیا، دیکھو نا آج میں کہتا رہتا ہوں جی فلاں پیر صاحب اتنے اچھے، فلاں پیر صاحب اتنے اچھے، فلاں پیر صاحب ان کے نام پہ نعرے لگائے ہیں، وہ یہ ہوگا اتنی شانوں والے، اتنی عظمتوں والے. لیکن اگر وہ تشریف لے آئے پھر میں ان کا انکار کر دوں، میں کہوں یہ تو ہے ہی کچھ نہ، اس کا تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو بتائیں لوگ میرے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ یہودی، یہ عیسائی کیا کرتے تھے؟ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے مقابلے میں ان کا وسیلہ پیش کرتے تھے، فتح چاہتے تھے. تو فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور جب وہ نبی آ گیا
انہوں نے اس نبی کا انکار کر دیا. یہ پہچانتے بھی ہیں کہ یہ وہی نبی ہے کہ جس کا ہم وسیلہ دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ تعالی کی کافروں پر لعنت ہے. ایک یہ بھی پتہ چلا اسلام سے پہلے بھی وسیلہ تھا، اسلام سے پہلے بھی وسیلہ تھا. آگے سنیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا کیا ہے، اولئک الذین یدعون، وہ لوگ، وہ مقبول بندے، یدعون جن کو یہ پکارتے ہیں. یعنی میں اس مثال میں سمجھا دیتا ہوں وہ باتیں. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقبول بندے ہیں نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کہتے ہیں نا اللہ کا. مشرک مان جاتے ہیں نا وہ بندے، اللہ کے مقبول بندے جنہیں یہ پکارتے ہیں رب بنا کر. یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہودی قرآن کے لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. تو اللہ فرماتا ہے جن مقبول بندوں کو یہ پکارتے ہیں، خدا بناتے ہیں، جن کی مقبول بندوں کی یہ پوجا کرتے ہیں. اب سنیے کہ لفظ کتنے واضح ہیں. یبتغون، وہ مقبول بندے خود تلاش کرتے ہیں کیا؟ الی ربہم الوسیلہ، اللہ کی طرف خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام بھی اللہ کی طرف وسیلہ. تو پتہ چلا وسیلہ رب کی بارگاہ میں ڈھونڈنا یہ مشرکین کا، بدعتیوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ انبیاء کا عقیدہ ہے. دیکھیں نا، وہ جو یہ کافر تھے وہ تو ان کی پوجا کے لیے پکار رہے ہیں، انہیں خدا کا بیٹا بنا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے جنہیں تم خدا کا بیٹا بنا رہے ہو، جنہیں تم خدا سمجھ رہے ہو، یہ خود اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ یہ خود اللہ کے محتاج ہیں، یہ خود اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. کہا اللہ کی طرف یبتغون الی ربہم الوسیلہ. قرآن کہہ رہا ہے، آگے سنیں، کیوں کہ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے. جو کہتے ہیں نا وہ نہیں جی دادا صاحب اتنے زیادہ قریب ہے اتنا میں بھی ہوں، جس طرح حضور اللہ کے بندے میں بھی ہوں. مجھے دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کہ چاہے وہ نبی بھی ہے نا، وہ نبی بھی اپنے سے اوپر والے نبی کا وسیلہ بنا ہے. جیسے سارے نبی کل قیامت کے دن حضور کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں گے، حضور کسی کو نہیں بنائیں گے، کیونکہ حضور سے اوپر کوئی اور مخلوق ہے ہی نہیں. حضور کسی کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں بنائیں گے. بقایا ہر شخص، ہم دادا صاحب کو کیوں بناتے ہیں؟ وہ ہم سے اوپر ہے. وہ دادا صاحب بھی آگے اپنے سے اوپر والوں کو بناتے ہیں. تو قرآن واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ جن کو یہ رب سمجھ کے پکار رہے ہیں، یہ خود رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون زیادہ اللہ کے قریب ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ، اور کس پر اللہ کی زیادہ رحمتیں ہیں تاکہ اسے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے. میرے بھائیو، کتنا واضح طور پہ قرآن میں وسیلے کا ذکر ہے. اب بخاری شریف سن لیتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں مدینے میں قحط صادق تھی، پانی نہیں ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، فصلیں خشک ہو رہی ہیں، جانور پیاسے ہیں، کیا کیا جائے؟ سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ پہنچے تو انہوں نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، چلو میرے ساتھ. حضرت عمر نے نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کو اپنے ساتھ لیا. ایک میدان میں آئے اور میدان میں آ کے پتہ کیا لفظ بولتے ہیں؟
اللہم انا کنا نتوسل، اے اللہ ہم سارے جتنے آئے ہیں تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں، الیہ کا نبی کے نام اپنے نبی کا، اپنے نبی کا تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہیں جیل کے شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے۔ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، تجھے تیرے نبی کا واسطہ مولا، تجھے تیرے نبی کا وسیلہ دیتے ہیں، فتسقینا، ہمیں بارش عطا ہوگا۔ آگے کیا کہا؟ وَإِنَّا، اچھا کہیں کہہ دیتے ہیں چلو جی نبی کا وسیلہ جائز ہے، آپ جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں آپ نبی کی بات کر رہے ہیں نا، آگے سنیے حضرت عمر نے کیا کہا۔ یہ صحیح بخاری ہے، اللہ کرے ہمیں بخاری پر دھیان ہے، صرف بخاری کا رٹا نہ لگائیں۔ فرمایا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اور مولا تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ دیتے ہیں، چچا عباس کا وسیلہ دیتے ہیں، مولا اپنے نبی کے چچا عباس کے وسیلے سے تو ہمیں پانی عطا کر دے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں حضرت عمر دعا مانگ کے واپس گھر نہیں پہنچے، رب نے بارش عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں اب سنیے، یہ تو حضرت عمر کا تھا نا، اب رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی خود دعا تلقین فرمائی۔ سنیے، ایک صحابی تھے نابینا حضرت عثمان بن حنیف، حضرت عثمان بن حنیف، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آنکھیں نہیں ہیں، دعا کریں اللہ آنکھیں عطا فرمائے۔ حضور خود بھی دعا کر سکتے تھے، حضور خود بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن حضور نے طریقہ بتایا تاکہ ہم جیسے بندے جو وہاں جا کے دعائیں نہیں حضور سے کروا سکتے، ہمیں طریقہ پتہ چل جائے۔ اپنے آنے والے امتیوں کے لیے حضور نے طریقہ دیا عثمان بن حنیف نابینا صحابی کو۔ کیا طریقہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ 2 رکعت نفل ادا کرو اور اس کے بعد دعا مانگو۔ دعا صحیح ہے، کون سے لفظوں کے ساتھ دعا مانگو یہ حضور نے بتایا۔ سنیے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں وسیلہ محمد نبی الرحمہ، رحمت والے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں یا محمد۔ کس نے کہا؟ صحابی رسول اللہ کی بات ہے، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفیہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، اور اے محمد دعا وہاں مانگ رہے ہیں، نماز میں پڑھتے حضور کے اور بیٹھے جو کہتے ہیں کہ محمد نہیں پکارنا چاہیے۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت پیش کی ہے تاکہ اللہ آپ کے وسیلے سے میری حاجت کو پورا کر دے، اور اے اللہ اپنے محبوب کی شفاعت، اپنے محبوب کا وسیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ تو صحابہ کہتے ہیں یہ دعا مانگ کے وہ اٹھا نہیں تھا رب نے اسے آنکھوں کا نور عطا کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ میرے محبوب علیہ السلام کو دیکھنا قرآن میں واضح طور پہ کہ یہ یہودی یہ عیسائی میرے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے، دیکھو نا مشہور قرآن میں کتنا مشہور ہے، یہ تو میرے نبی کی شان ہے نا، قرآن میں کتنا واضح طور پہ ہے۔ ایک
ताबूत, संदूक, संदूक जिसे कहा जाता है ताबूत सकीना, आज भी यहूदी उसकी तलाश में हैं। हमारे तो वसीले के मुनकिर हो रहे हैं ना। आज भी जो फलस्तीन में जुल्म और सितम हो रहा है ना, वो सिर्फ उस एक संदूक की खातिर हो रहा है। यहूदियों के मजहब के अंदर है कि वो संदूक जो मस्जिद अक्सा की दीवार है उसके नीचे दफन है। और कुरान में वाज़ेह तौर पर है कि यहूदी कभी भी किसी जंग में जाते, किसी जगह जिहाद में जाते, किसी लड़ाई में जाते, तो उस संदूक को एक सवारी पे, एक गदा गाड़ी जो उस दौर की सवारी होती थी, उसके ऊपर लाद कर आगे आगे रखते और अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते, मौला इस संदूक के अंदर जो कुछ है इसकी बरकत से हमें पता अता फरमा। कुरान के अंदर है। और अल्लाह उन यहूदियों को पता देता था। और पता संदूक में क्या था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक डंडा, असा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कमीज, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जूता। मूसा अलैहिस्सलाम के जूते का वसीला मांगा जा रहा है और अल्लाह मूसा के जूते के सदके से अल्लाह शिफात, अल्लाह फतह देगा। हजरत और काफी तबर्रुकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से के कुरान के वाज़ेह तौर पे अल्लाह करे हम कुरान को समझने वाले बन जाए। कुफार की आयतें वलियों नबियों पे बैठ ना करें। वाज़ेह तौर पे है। यहूदी क्या किया करते थे? उस ताबूत सकीना को अपने साथ ले जाते थे। आज भी यहूदी ये कहते हैं कि हम किसी तरह उस ताबूत सकीना को ढूंढें, उसको साथ लें और उसको आगे रखकर पूरी दुनिया में अटैक करें और पूरी दुनिया को हम बता करें। असल ये जो जंग है उस ताबूत सकीना के पीछे ये भाग रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जब तक ताबूत सकीना नहीं आएगा हम पूरी दुनिया में पता नहीं पा सकते। तो इसलिए ये वसीला देखिए, आप आजान तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं, लेकिन आजान के बाद एक दुआ मांगी जाती है। बचपन में तो हमने बहुत टीवी पे सुनी है, पीटीवी पे आया करती जब छोटे होते थे। अब तो अजान भी चैनलों पे बंद हो जाती है, क्योंकि पे जाती है अजान में न्यूज ही न्यूज, फाशी फाशी। पर तो अजान के बाद दुआ मांगी जाती है। दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा। कि मैं जिधर आने जा रहा हूं सिर्फ कोई समझाऊंगा। आकी मुहम्मदा लिल वसीलता वल फदीला। हदीस शरीफ की दुआ है। हदीस शरीफ की दुआ है, अल्लाह मैं तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फजीलत, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मतों का वसीला पेश करता हूं। आके मोहम्मद लिल वसीला वल फजीला बदरजत रफिया। जितने तूने मेरे नबी मुस्तफा जाने रहमत को बुलंद दर्जे दिए हैं, उन अज़मतों का, उन शानों का मैं तेरी बारगाह में वसीला पेश करता हूं। वसीला तो वाज़ेह तौर पे। तो इसलिए कभी भी लोगों की बातों में ना आए, रब की बारगाह में अल्लाह के प्यारों का, अल्लाह वालों का, अल्लाह के साथ, अल्लाह वालों के साथ जिस चीज की निस्बत हो जाए उस निस्बत का, देखो ना आप हज पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं, लेकिन जब तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस जगह पांव लगे हैं, जिस पत्थर पे, वहां पर आप 2 रकात नमाज अदा नहीं करते, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहिम मुसल्ला। नमाज तो अल्लाह की बनी है, कहीं भी पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो। फरमाया ना ना, मकाम इब्राहिम के 2 रकात नफल नहीं पढ़ोगे। मकाम इब्राहिम पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं है, एक पत्थर है जिस पत्थर के ऊपर इब्राहिम के कदम लगे हुए हैं। कहा इस पे पढ़ने हैं, मकाम इब्राहिम के 2 नफल पढ़ने हैं। उस वक्त तक जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ना हज कबूल होगा ना उम्रा कबूल होगा। तो इसलिए इनकी अल्लाह वालों की निस्बतें जो होती हैं, अल्लाह वालों का जो ताल्लुक होता है, इसको जरूर अल्लाह की बारगाह में पेश करें। इसमें अब कुरान में वाज़ेह तौर पर नबी भी अल्लाह की
نبیوں کو وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کوئی گناہگار ہوتے ہیں، وہ کوئی خطا کار ہے؟ انبیاء کی شان تو یہ ہے کہ وہ معصوم ہے، معصوم یعنی کہتے ہیں نا ان کے اندر جو ہے گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے، وہ گناہ کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ ولیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے ان سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ نے ان کو محفوظ کیا ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل بیت اطہار کے بارے میں عقیدہ یہ ہے گناہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ لیکن نبیوں کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہیں، جس طرح فرشتے گناہ نہیں کر سکتے اسی طرح نبی گناہ کر سکتا نہیں ہے، ان کے اندر وہ مادہ ہی نہیں ہے گناہ والا، تو اس لیے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کریں۔ قرآن کہتا ہے نا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ نبی جو ہیں وہ نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، تو ہم کس گنتی میں؟ ہمیں تو بدرجہ اولا خطا کار، سیاہ کار، بدکار ہیں۔ اللہ کے بارگاہ میں حاضری کے لیے ہمیں بھی وسیلہ ڈھونڈنا چاہیے، اور سب سے اعلیٰ وسیلہ جو نبیوں نے بھی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کیسی ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی دیکھو نا، انہوں نے وہ ہم اس کو گناہ نہیں کہتے، لغزش جو ایک نظام قدرت تھا، جو پیارا ہوتا ہے نا وہ اس بات سے بھی روتا رہتا ہے کہ مجھ سے میرا یار ناراض نہ ہو جائے۔ یہ کلا کا توبے کی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کیا کہا؟ مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، اس لیے وسیلہ رب کی بارگاہ میں نبی کا نہیں آتا۔ پر یہ بیان اتنا یہ مسئلہ عرض کرنا ہے، رات کو بھی بتا رہے تھے میرے بھائیوں کے ان لوگوں کو نا ایک شک و شبہ رہتا ہے سحری کے بارے میں۔ یہ آج کل سر میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے نکل رہے ہیں لوگ۔ ایک میں بھائی نے مجھے ویڈیو بھیجی، کہا جی اس کے بارے میں بھی ہمیں صبح بتائیں۔ کیا جی یہ سحری جو ہے نا جب تک اذان چلتی رہے نا اب جو کھا رہے ہیں وہ کھا لیں۔ یہ یاد رکھیے گا اذان کا تعلق سحری سے نہیں ہے، اذان کا تعلق ہے فجر کی نماز سے، مغرب کی اذان کا تعلق ہے مغرب کی نماز سے، افطاری سے تعلق۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں جہاں اذان ہی نہیں ہوتی تو کہتے ہیں سکون سے سورج نکلنے تک کھاتے رہے۔ قرآن میں دیکھو، میں نے آپ کو پرسوں بھی بتایا تھا، قرآن نے واضح طور پہ پہلے کیا تھا؟ پہلے مسئلہ یہ تھا کہ جس نے رات سونے سے پہلے کھا لیا، سونے کے بعد آنکھ لگ گئی دوبارہ کھل گئی تو دوبارہ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے۔ اللہ نے اس امت پہ آسانی فرمائی، اور قرآن کے لفظوں سے اوپر کوئی نہیں ہے، قرآن کے لفظوں میں آزان کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُولُوا وَاشْرَبُوا، تم کھاؤ بھی تم پیو بھی، کب تک؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت تک جب تک سفید ڈوری کالی ڈوری پہ غالب نہ آ جائے، جس کو ہم کہتے ہیں پو پھوٹ جانا، جسے ہم کہتے ہیں پو پھوٹ جانا، یعنی جب وہ ایک روشنی نکلتی ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات ختم ہوئی ہے اور پھر جو صبح ہے وہ شروع ہوئی ہے، جسے ہم ختم سحری کہتے ہیں۔ اور یہ جو کیلنڈر علماء نے بنائے ہیں یا ٹائم ٹیبل والوں نے بنائے ہیں، یہ علماء نے انہی سے بنوائے ہیں، جو ٹائم کے ماہرین ہیں انہی سے بنوائے ہوئے ہیں۔ تو وہ جب جس تاریخ کو جس وقت وہ پھٹتی ہے اس حساب سے کیلنڈر بنائے گئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ جب وہ پھٹ جائے، میں آسان لفظوں میں ترجمہ کر رہا ہوں، جب وہ پھٹ جائے تب تک تم کھا سکتے ہو پی سکتے ہو، اس کے بعد ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تو اس کے بعد تم اپنے روزے کو پورا کرو رات تک، یعنی غروب آفتاب تک۔ جب غروب آفتاب ہو جائے اس وقت تم کیا کرو، تم کھانا پینا شروع کر دو، اور جب صبح خوب پھٹ جائے اس وقت سے تک کھا پی سکتے ہو، اس وقت آپ اپنا کھانا پینا بند کر دو۔ اس لیے آزان، اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں جی دیکھیں اگر کسی بندے نے آزان پہلے دے دی ہے نا ٹائم سے پہلے، پھر یا تو اس کی آزان نہیں ہوئی،
کہ اس نے پاؤں پھٹنے سے پہلے اذان دی ہے تو اس کا ٹائم ہی نہیں ہوا تھا اذان کا، اور اگر اس نے اذان صحیح دی ہے دوسرا بندہ کھا رہا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اس لیے جب اعلان ہو جائے نا، اعلان اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ لوگ شک شبہ میں نہ رہے کہ ٹائم ہوا ہے یا نہیں ہوا، ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اس لیے مہربانی فرما کے ساری رات جو بندہ نہیں رچ جانا تو پھر صبح اس وقت 2 منٹ سے 1 منٹ سے بندے کا پیٹ بھر نہیں جائے گا۔ اس لیے احتیاط کیا کریں، یہ نہ کہ ایک